نام نامی اس مالک کا علی ہے، کہلواتا یہ رضا ہے۔ یہ وہ بادشاہ ہے جس نے دشمن کے دربار میں بیٹھ کے مذہب اہل بیت پہنچایا۔ میں بچوں کو تاریخی حقائق سے روشناس کرواؤں، ولی عہدی قبول کی ہے امام نے مامون رشید کی۔ ہارون کے بیٹے مامون نے جب امام کو مدینے سے بلایا، اور اس کے پیچھے کیا حکمت تھی اس کے لیے ایک پوری مجلس چاہیے، ایک سطر میں سمیٹ دیتا ہوں۔ ہارون کے دو بیٹے تھے، ایک کا نام امین تھا، ایک کا نام مامون تھا۔ امین کی ماں ایک عجم کی کنیز تھی، مامون کی ماں کا تعلق عرب سے تھا۔ ہارون نے اپنی زندگی میں اپنے دونوں بیٹوں کو اپنی جگیر تقسیم کر دی، اپنی سلطنت تقسیم کر دی۔ عرب کا مالک مامون کو بنا دیا، عجم کا مالک امین کو بنا دیا۔ مامون نے امین کو قتل کر دیا۔ دونوں بھائیوں کی حکومت کے لیے لڑائی ہوئی، اور یہی فرق ہے خلافت اور امامت میں۔ حکومت میں اور امامت میں یہی فرق ہے۔ حاکم کے بیٹے لڑ سکتے ہیں، امام کے بیٹے نہیں لڑتے۔ کسی امام کے جانے کے بعد اس امام کے 18 بھی بیٹے ہوں، انہوں نے آپس میں امامت کے لیے تلوار نہیں نکالی۔ انہیں پتا ہے کہ امام ووٹوں سے نہیں بنتا، امام اللہ کی مرضی سے بنتا۔ جسے اللہ امام بنا کے بھیجے وہ ہم میں سے امام ہے۔ دو بھائی، مامون عرب سے، امین عجم سے۔ جب بھائی نے بھائی کو قتل کر دیا تو اب مامون یہ چاہتا تھا کہ عرب دنیا میں میری محبت لوگوں کی پیدا ہو۔ اس نے فوراً مدینے سے جناب امام رضا کو بلوایا کہ میں امام کو اپنا ولی عہد بناؤں گا، تاکہ لوگ کہیں گے کہ مامون نے باپ کی طرح آل محمد پہ ظلم نہیں کیا، اس نے تو اولاد رسول کو ان کا حق دے دیا۔ جب اس نے مدینے سے امام کو بلوایا گا، لمبی کہانی ہے۔ امام کا رستہ نیشہ پور سے آنا، تھوڑے دن پہلے بابا نالین بھائی وہاں سے ساری زیارات کر کے واپس پلٹے ہیں، مالک آپ سب کو بھی وہاں لے کے جائے۔ جب امام نیشہ پور کے رستے سے واپس آئے، وہ تمام واقعات کو چھوڑتے ہوئے جب امام پہنچے مامون کے دربار میں، امام نے کہا کیا کرنا چاہتا ہے تو مجھے؟ اس نے کہا میں آپ کو ولی عہدی دینا چاہتا ہوں، خلافت دینا چاہتا ہوں۔ امام مسکرا، اور امام کا طریق ساز جملہ سنیے گا، جو نوجوان بیٹھیں گے طریق ساز جملہ سنیے گا۔ امام نے مسکرا کے فرمایا کہ مامون تو مجھے بتا، جو خلافت تم مجھے دے رہا ہے، یہ خلافت کیا تجھے اللہ نے دی ہے؟ اگر تجھے اللہ نے دی ہے تو پھر اللہ کی دی ہوئی چیز تو اللہ کی مرضی کے بغیر مجھے کیوں دے رہا ہے؟ اور اگر یہ خلافت تجھے اللہ نے نہیں دی اور تو خود دے رہا ہے تو پھر میں وہ چیز لوں ہی کیوں جو اللہ نے دی ہی نہیں ہے؟ اس نے کہا نہیں مولا، میں چاہتا ہوں کہ آپ دربار میں بیٹھیں، لوگوں کو مذہب مچائیں۔ امام نے فرمایا پھر ہماری شرط ہے، حکومت کے معاملات میں ہم نہیں بولیں گے، مذہب کے معاملات میں تم نہیں بولو گے۔ میں کوشش کر رہا ہوں کہ میں گفتگو کا مرکز امام رضا رکھوں، میں بچوں تک ہسٹری پہنچاؤں اس بادشاہ کی۔ امام نے فرمایا حکومت جانے تم جانو، حکومت کے معاملات میں ہم نہیں بولیں گے، مذہب کے معاملے میں تم نہیں بولو گے، ہم لوگوں کو بتائیں گے اصل شریعت کسے کہتے ہیں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے مولا۔ امام نے فرمایا ہماری بیعت کروائی جائے۔ انتہائی مشکل چیپٹر تاریخ کا میں آپ کے سامنے آسان طریقے سے پڑھنے لگا۔ امام نے فرمایا ہماری بیعت کروائی جائے۔ اس نے کہا اے فرزند رسول میری بیعت ہو چکی ہے اور میں آپ کا اعلان فرما رہا ہوں۔ امام نے فرمایا تجھے کس نے کہا ہے کہ تیری بیعت قرآن کے مطابق ہے؟ اگر تو نے مجھے ولی عہدی کی دینی ہے تو ہم اپنی بیعت کروائیں گے۔ امام تخت پہ بیٹھ گئے، اس نے اعلان کروا دیا کہ آؤ رسول کے بیٹے کی بیعت کرو۔ لوگ آنے شروع ہوئے، امام نے اپنا ہاتھ یوں بلند کر لیا۔ مامون نے کہا کہ اے فرزند رسول، اے علی رضا، آپ بیعت نہیں کروانا چاہتے؟ فرمایا کروانا چاہتا ہوں۔ تو پھر آپ نے اپنا ہاتھ بلند کیوں کیا؟ ایسے کریں۔ امام نے فرمایا یہ بیعت کا طریقہ رسول کا نہیں، معصوم کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتا۔ اگر بیعت کا طریقہ، موضوع پسند ہے سرکار یا نہیں پسند؟ مولا نے فرمایا اگر بیعت کا طریقہ یہ ہوگا تو اس کا مطلب جو بیعت کرے گا وہ ہاتھ اوپر رکھے گا، اور معصوم کے ہاتھ کے اوپر اگر کوئی ہاتھ آ جائے تو یہ قرآن کی نفی ہے، کیونکہ اللہ کہتا ہے ید اللہ فوق ایدیہم، ان کے ہاتھوں پہ تیرا ہاتھ نہیں، ان کے ہاتھوں پہ اللہ کا ہاتھ ہے۔ اس نے کہا پھر بیعت کیسے ہوگی؟ امام نے فرمایا یہ بیعت کرنے کا طریقہ سقیفے سے شروع ہوا تھا۔ سب سے پہلی اسلام کی غلط بیعت سقیفے میں ہوئی تھی، ہاتھ پھیلا کے۔
آج بھی ہمارے ہاں جسے جمہوریت کہا جاتا ہے یہ سقیفے کی قسم ہے. آج بھی آپ کے دروازے پہ جو ووٹ مانگنے آتا ہے وہ ایسے آتا ہے. اور آج بھی ہمارے گھروں کی چھت پہ جو علم لگا ہے اس پہ پنجہ ایسے ہے. اس لیے ہم اپنے گھر پہ عباس کا علم لگا کے دنیا کو بتاتے ہیں ہم نے بیعت سقیفے سے نہیں کی, ہم نے بیعت غدیر سے کی ہوئی ہے. بسم اللہ سے رسالت مآب نے درود سارے حضرات مل کے بلند آواز سے پڑھیے اللہم صلی علی محمد. پھر بھی بلند آواز سے صلوات پڑھیں. بسم اللہ سے. سید زادہ عالم دین تشریف لے آئے. میرا مالک رزق علم میں اضافہ فرمائے. اللہ اکبر. یا رسول اللہ یا علی مشکل مکوشا. تو جو پوری صاحبان سے موضوع پسند ہے یا نہیں ہے؟ امام نے فرمایا ہم بیعت ایسے نہیں, ایسے حکمرانوں کا طریقہ ہے بیعت کروانے کا, ہمارے ہاں بیعت ایسے نہیں ہوتی. ہمارے ہاں بیعت کا طریقہ یہ ہے. اگلی بات پڑھے لکھے احباب کے لیے بڑی لطف لینے والی ہے. امام نے یوں بیعت کروانی شروع کی, لوگ آنے شروع ہو گئے. اب رسول نے جو بیعت کا طریقہ مسلمانوں کو بتایا تھا وہ یہ دیا تھا کہ جو بھی بیعت کرنے آئے گا معصوم کے ہاتھ پہ وہ چھوٹی انگلی سے بیعت شروع کرے گا, انگوٹھے پہ ختم کرے گا. کیونکہ بیعت میں 5 چیزیں دی جاتی ہیں, 5 چیزیں لی جاتی ہیں. جان, رزق, عزت, مال, اولاد. یہ معصوم کے ذمہ. معصوم سے بدلے میں بخشش, جنت, برزخ, قبر, امال, یہ سب معصوم سے ذمہ داری لی جاتی ہے. اب امام نے بیعت کروانی شروع کی اور اب جو آ رہا ہے وہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ رہا ہے. امام مسکراتے جا رہے ہیں. شام کے وقت ایک عبرانی نوجوان آیا, اس نے یہاں سے بیعت شروع کی. امام نے مسکرا کہا پہلی بیعت اب ہوئی ہے. بیعت امام ہو گئی. اس وقت اسلام کی جتنی بھی مملکت تھی اس میں جو سکہ چل رہا تھا وہ سکہ روم کا تھا. جیسا کہ آج کے دور میں آپ دیکھیں کہ امریکن ڈالر جو ہے اس کو آپ پوری دنیا میں جہاں چاہیں چلا سکتے ہیں, اس طرح روم کا سکہ ساری دنیا میں چلتا تھا. روم کے بادشاہوں نے اس سکے پہ اپنے بتوں کی تصویریں کرندہ کی ہوئی تھی تاکہ ہمارا مذہب بھی پھیلے, ہمارا پیسہ بھی چلے. امام نے کہا کہ مامون ہم سب سے پہلا قانون یہ پاس کریں گے اسلامی ملکوں میں اسلام کا سکہ چلے گا. سکہ دوبارہ ڈھالا جائے, روم کا سکہ اسلام کے کسی ملک میں نہیں چلے گا. جہاں جہاں کلمہ پھیل چکا ہے وہاں وہاں یہ سکہ چلے گا. اس نے کہا ٹھیک ہے آپ کا حکم ہے, سکہ ابھی حکم دے دیتے ہیں, اسلام کا سکہ بنے گا. لیکن فرزند رسول بتائیں کہ اس کے اوپر کیا لکھوائیں. سکے کے اوپر کوئی تصویر ہوتی ہے, اس کے اوپر کیا لکھوائیں؟ بیت اللہ کی تصویر کرندہ کروائیں؟ کیا بنوائیں اس کے اوپر؟ فرما تم سکہ ڈھالو, اس کے اوپر جو لکھنا ہے وہ ہم بتائیں گے. فوراً ٹکسال کو حکم دیا گیا, سکہ ڈھال کے امام کے سامنے لایا گیا. بتائیں اس کے اوپر کیا ہوگا؟ امام نے اپنی انگشتری کے ساتھ اس پہ مہر لگائی جس پہ لکھا تھا علی ولی اللہ. پوری دنیا میں سکہ چلے گا تو علی ولی اللہ کا چلے گا. جب یہ سکہ پھیل گیا تو اب جو شیعہ ڈر ڈر کے گھروں میں رہ رہے تھے انہیں پتا چل گیا کہ ہمارے امام کی حکومت آ گئی, سکہ بھی مالک کا چل گیا ہے. اب جب کسی شیعہ کو, کیونکہ انہیں پتا تھا تھوڑے دن تک یہ سکہ چلنا ہے پھر اس کے بعد رواج ختم ہو جائے گا, دشمن زمانہ ہے. مامون کے اندر تو بغض آل محمد ہے نا, اس نے امام کے کہنے پہ یہ سکہ چلا تو دیا ہے لیکن ابھی یہ سکہ بند بھی ہو جائے گا, پھر اس کے بعد یہ کہیں سے نہ ملے گا, یہ نایاب ہو جائے گا. جس شیعہ کے پاس وہ سکہ آتا وہ اسے کپڑے میں لپیٹتا, اپنے بازو پہ باندھ کے کہتا آج سے امام زامن ہے. تب سے یہ سلسلہ امام زامن کا چلا. کتنے واقعات ہیں, اشرے پڑھے جا سکتے ہیں. علی ابن موسی رضا علیہ السلام, مامون اپنے دربار میں بیٹھا ہے, خوشبو کے جھونکے دربار میں آئے. خوشبو کا دربار میں آنا تھا, مامون متوجہ ہوا, اس نے کہا یہ خوشبو کہاں سے آ رہی ہے؟ ایک شخص نے پیچھے سے ہاتھ بلند کر کے کہا مامون ڈھونڈنا, یہ خوشبو مجھ سے آ رہی ہے.
मामून ने कहा तूने कौन सा अतर लगाया है, ये खुशबू मैंने पहले कभी नहीं सूंघी। उसने कहा ना कोई अतर लगाया है, ना मेरे पास कोई फूल है। फिर उसने कहा खुशबू किसकी है? उसने कहा मेरे पास रसूल के सर के बाल है, नस्ल दर नस्ल हमारे पास चले आ रहे हैं, ये बाल मेरे पास हैं। अब गुर्बत आ गई है, चाहता था कि बालों को बेचूं, ये बाल लेके तेरे दरबार में आ गया, अगर तू चाहे तो मैं ये बाल बेच सकता हूं। तवज्जो पूरी साहब। मामून ने कहा क्या लेगा बालों का? उसने कहा एक बाल 1,00,000 दिनार का। बाल कितने हैं? 7, कीमत 7,00,000 दिनार। मामून ने कहा मैं 7,00,000 दिनार में बाल क्यों खरीदूं? उसने कहा नहीं खरीदने तो ना खरीद, अगर तू बाल खरीद लेता तो तेरी दलील दावे में हो जाती कि तूने कहा है कि मैं वारिस रसूल हूं। ये बाल तेरे अलावा किसी के पास नहीं होने थे। मामू ने जल्दी से कहा 7,00,000 दिनार खजाने से दिए जाएं। 7 बाल खरीद लिए। खरीदने के बाद कहा कि जाओ इमाम अली रजा को दरबार में बुलाओ, और खुद वो जिस डिबिया में बाल थे उसे छुपा के रख लिया। अगला लफ्ज, अगला जुमला सीनों में ठंडक महसूस करे तो चेहरों में विलायत की चमक नजर आनी चाहिए। मामू ने बाल छुपा दिए। थोड़ी देर बाद इमाम अली रजा का पहला कदम दरबार में आया। दरबार में फिर वही खुशबू दोबारा आई जो बाल से आ रही थी। वही खुशबू से दरबार फिर मुअत्तर हुआ। मामू ने करीब बुला के कहा कि आपके पास क्या रसूल के सर के बाल हैं? देखे मैं वारिस रसूल हूं, मेरे पास रसूल के सर के बाल है। इमाम ने फरमाया हमें जियारत करवाई जाए। डिबिया को खोला गया, इमाम के सामने रखा गया। 7 बाल सामने थे। इमाम करीब आए। इमाम ने 4 बाल अलहदा किए, 3 बाल अलहदा किए। इमाम ने कहा ये 4 मेरे नाना के हैं, ये 3 मेरे नाना के नहीं है। कोई बैठा है जो सुन रहा है सरकार? ये 4 बाल मेरे नाना के हैं, ये 3 मेरे नाना के नहीं। मामून करीब आया और करीब आके देखा। देख के कहने लगा मौला सवाल कर सकता हूं? पूछ। मौला इनकी रंगत एक जैसी है, दिखने में एक जैसे नजर आ रहे हैं, आपको कैसे पता चला कि 4 आपके नाना की, ये 3 नहीं? मौला ने फरमाया आग रोशन की जाए। आग रोशन की गई। इमाम ने कहा 3 बाल आग में फेंके जाए जो मैंने लहदा किए। 3 आग में गए, तीनों ही जल गए। मैं मजलिस भी पढ़ रहा हूं, मजा भी ले रहा हूं। 3 गए, तीनों ही जल गए। थोड़ी देर बाद 4 बालों का आग में आना था, आग रोशन से गुलजार हो गई, ऐसे जैसे इब्राहिम पे ठंडी हुई थी। आग का बिल्कुल ठंडा होना था। मामून के चेहरे की रंगत तब्दील हुई। देखे इमाम अली रजा से कहता है नजर तो एक जैसे आ रहे थे, आपको कैसे पता चला था? इमाम मुस्कुरा के फरमाते बस तुम्हें यही समझाना चाहता था, तुम्हारी समझ में नबी का बाल नहीं आया, तुम्हारी समझ में नबी की आल कैसे आ। जिन्हें यह नहीं पता कि नबी के सर के बाल। लंबे मनाजरे यहूदियों के साथ, ईसाइयों के साथ मामून के दरबार में इस बादशाह के किताबें भरी हुई हैं इस मालिक के मजहब इस्लाम की खिदमत पे। जब बैत हो चुकी तो मामून ने अपने जितने भी मुल्कों के गवर्नर थे वो सारे खाने पे बुलाए। तो जो है साहबान बस ये आखिरी फजाइल का नुक्ता और यहीं पे वाजिबुल एहतराम को मिंबर दूं। जितने गवर्नर थे उनको बुलवाया। बुलवा के मामून ने 202 नशिस्तों का बंदोबस्त करवाया। 100 गवर्नर इधर बैठ गए, 100 इधर बैठ गए। एक कुर्सी अपनी लगवाई, एक इमाम रजा की लगवाई। फिर जमला समझिए, 100 गवर्नर इन कुर्सियों पे बैठे, 100 इधर कुर्सियों पे बैठे। मामून, इमाम रजा, हर गवर्नर के पीछे एक हबशी गुलाम जो पंखे से हवा दे रहा है। 200 गवर्नर, 200 हबशी गुलाम। मामून, इमाम रजा। दस्तरखान लग गया, खाना सज चुका। गवर्नरों को इंतजार है मामून शुरू करे तो हम शुरू करें, मामून को इंतजार है कि इमाम शुरू करें तो मैं शुरू करूं।
کھانا لگا ہوا ہے اور کھانے کی طرف ہاتھ نہیں اٹھ رہا، اسے کہتے ہیں طاقت امام۔ رازق بیٹھا ہوا ہے، سب کے ہاتھ رکے ہوئے، بسم اللہ سے۔ تھوڑی دیر کے بعد گورنروں نے مامون کا چہرہ دیکھا کہ شروع ہو۔ مامون نے امام رضا کی طرف دیکھا، سرکار کھانا تناول فرمائے۔ امام کی نظر حبشی غلاموں پہ گئی، امام نے کہا یہ نہیں کھائیں گے۔ سطریں سنیے گا صرف مالک کی، سونے کے قلم سے لکھے جانے والے۔ امام نے کہا مامون کیا یہ کھانا نہیں کھائیں گے؟ اس نے قریب آ کے کہا مولا یہ غلام ہیں۔ امام نے مسکرا کے فرمایا کیا تو آزاد ہے؟ کیا تو کسی کا غلام نہیں؟ مامون نے کہا غلام تو میں بھی ہوں۔ فرمایا اگر وہ غلام نہیں کھا رہے پھر تو کیسے کھا رہا ہے؟ اس نے کہا مولا یہ بعد میں کھا لیں گے۔ فرمایا پھر تم گورنروں کے ساتھ کھاؤ، ہم ان کے ساتھ کھائیں گے۔ تمہیں غدیر والا خطبہ بھول گیا؟ غریب کو امیر پہ، امیر کو غریب پہ، گورے کو کالے پہ، کالے کو گورے پہ کوئی فضیلت نہیں ہے۔ اتنا جملہ کہہ کے امام نے فرمایا جب تمہیں غدیر کا خطبہ ہی یاد نہیں ہے پھر تمہیں ہمارے دادے علی کی ولایت کیسے یاد ہو سکتی؟